کیا وہ لالا نے کچھ بتایا ہی نہیں. لالے موشن دا توڑا کر اپنا حمدان بھائی یہ جو شعر ہے نا یہ خرم بھائی اور عابد بھائی کے لیے صرف، اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ ان کی مشوق مریم ہے. مریم میم سے سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا جانو محبت کی میم کا مطلب، مل جائے تو معزہ نہ ملے تو موت. تم کیا جانو محبت کی ہے کا مطلب، مل جائے تو حکومت نہ ملے تو حسرت. تم کیا جانو محبت کی بے کا مطلب، مل جائے تو بہادری نہ ملے تو بلا، آپ کو بلا ملے گی. تم کیا جانو محبت کی تے کا مطلب، مل جائے تو تخت نہ ملے تو تنہائی. اچھا دیکھیں اوسی بھائی نے تو کہہ دیا آپ پڑھ دیں، ٹھیک ہے. میں باقی بھائیوں سے بھی پوچھوں گا. فدا بھائی آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. اب تو شعر و شاعری کا یہاں پہ خرم ایک اعلیٰ معیار ہے. لالا خرم خرم آپ بھائی نے ہوں لالے یار وانگے میوٹ کر ایک منٹ ردا تسی میوٹ کر اچھا جی حمدان بھائی جی بیسٹ میوٹ کر بیسٹ ہو گیا اس کو بیسٹ ہو میوٹ گیا کر بیسٹ ہو گیا میوٹ کر بیسٹ ہو گیا بیسٹ ہو گیا سارا تسی میوٹ نیچے کرو گے اتار میں دوں کراں گا گا. نیچے اتار دوں گا بتا رہا ہوں. اچھا خرم بھائی آپ نے جو نظم پڑھی ہے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. میں اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک جملہ جس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مت پوچھ کہ کیا ہوا کیسے ہونا، مت پوچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا مرخ مجھ سے. یہ اسپیشل خان صاحب کے لیے. مت پوچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا مرخ مجھ سے، قید تک پہنچا دیا فرعون وقت نے مجھے. مت پوچھ کہ کیا ہوا کیوں ہوا مرخ مجھ سے، قید تک پہنچا دیا فرعون وقت نے مجھے. لا الہ الا اللہ کی صدا کی ندا 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 یار فدا تیری ایسی کی تیسی. بس دوبارہ جوائن کرتا ہوں. غصہ مریم چ کڈو فدا کیوں کڈی جان دے. اچھا جی خالد بھائی آپ آ جائیں جی. خالد حبیب السلام علیکم، ویلکم جی. راہ راست بھائی یہ آخری والا مصرع دوبارہ پڑھیں، وہ آخری والا بڑا زبردست ہے، دوبارہ ذرا سنیں آخری والا. مجھ سے سن لو جی کہ اس میں تھا فدا تیری ایسی دی ٹیسی. وہ کسی کے اوپر بھی موازنہ کر سکتے ہو، مثلا فار ایگزامپل بی ایف ٹی بھائی، فار ایگزامپل خرم بھائی. رضا بھائی اسی پوری اچھا دنیا نے تسبیح دے اچھا دی. سنو سنو اسی پوری سنو دنیا سے سنو تسلے دے سنو دیتے ہیں کہ میں تاڑے جی بالکل جی نیچے بیٹھا ہے. تاڑے کو ہاں جی بھائی پوچھنے ہیں کہ بھائی جی پڑھا نہیں پڑھا دسو. اچھا پھر جی بھول جائے گا بھائی خالد میں حبیب بتا بھائی چکا آئے ہیں ہوں جی. خرم پھر بھائی بھول جائے گا تھوڑا سا یعنی کہ اچھا خالد تھوڑا حبیب سا پھر بھول جائے گا. سٹرونگ جہاں فدا تھوڑا اوپر جذباتی لفظ آئے اس کو. فدا تھوڑا سا اوپر نیچے دیکھ لیا کرو. پہلے خالد حبیب بھائی آئے ہیں، پہلے ان سے حال حوال پوچھ لیں، السلام علیکم کر لیں. اوکے 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 اوکے. جی خالد حبیب السلام علیکم میرے بھائی، ویلکم جی. جی میوٹ کھولو جی میرے بھائی. وہ آپ نے کہا تھا کہ ایک لائن عرض کرنی ہے، حکم کرنا ہے ہمارے لیے. تو ہاں جی آپ کی لائن کامنٹ میں لکھنی ہے کہ لائن کامنٹ میں لکھنی ہے کہ لائن مائک سے بولنی ہے؟ بھائی لکھ اچھا وہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں جی. اچھا نیچے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. اچھا جی. تو اس کے بعد خرم آپ کی طرف ہی آتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا زبردست پڑھا ہے، بہت جی خالد زبردست. بھائی صرف ایک غلط منٹ تھوڑا سا ایک منٹ باری کر دیں. ایک منٹ خالد بھائی ایک منٹ ہے ایک منٹ. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں وہ شعر اگر اجازت ہو تو. پڑھیں پھر خالد بھائی دوسرا آخری والا پہلے پڑھیں، آخری والا جی نہیں شروع سے پڑھتا ہوں، سننے بڑا زبردست ہے جی. اسی والا. مت پوچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا مرخ مجھ سے، مت پوچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا مرخ مجھ سے. قید تک پہنچا دیا فرعون وقت نے، لا الہ کی صدا پہ مجھے. جی زندہ باد حمدان بھائی. نیچے میرے بھائی نے کچھ لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ایک کاش اگر منٹ. ہم ایسے نہیں ہوتے. تو آج ہم ایسے نہیں ہوتے. کیا بات ہے جی زبردست. خالد لال صاحب ایکسکیوز می آپ کو میں نے واٹس ایپ پر کچھ بھیجا ہے.
वो सुनकर फिर फिदा को बताइए, ये जो पंजाबी में शेर कहते हैं ना, तो मैंने इसको कहा कि ये हमारे पास तो सैकड़ों साल से है ना, ये शेर ये पश्तो के हैं, तो ये अल्लाह सेम टू सेम है। हाँ अभी मैंने भेजा है। देखो मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप गलत कह रहे हो, मैंने कहा कि उस शहर नहीं, में हो सकता टोटल है। जो नहीं, टोटल हो कल्चर वो पंजाब का है, केपीके का वो कल्चर नहीं है। मेरा मतलब ये था सिर्फ कहने का। नहीं है कि कल्चर है, वो पागल आदमी, मेरी बात सुनो। ये इस तरह है कि हो सकता है पंजाबी से तर्जुमा किया गया हो, लेकिन सेम चीज़ है। लाला मैं बताता ये हो हूँ, सकता है। बताता हूँ। जी जी ये मैं बताता हूँ लाला, पंजाबी से तर्जमा नहीं किया गया, इस पश्तो का पंजाबी में तर्जमा किया गया है। अच्छा। पश्तो का पंजाबी में तर्जमा किया गया है, पश्तो पंजाबी से पश्तो में तर्जमा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पश्तो का पंजाबी में तर्जमा किया है, पश्तो पंजाबी से पश्तो नहीं हुआ ये शेर, ये मैंने सुना ठीक हुआ हो गया है। खालिद भाई, अच्छा ठीक हो गया। ये आपने केपीके सुना? में कपास पाई जाती है। ये जरा आप सुनाए थे दोबारा फिदा इसको फिर समझ मैं वही पूछने लगा हूँ खालिद भाई मैं से, देखता हूँ, केपीके में मैं देखता हूँ। केपीके में कपास पाई जाती है। केपीके में कपास क्यों नहीं पाई जाती, क्या समझते हैं आप केपीके को? ਲੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। नहीं गलत बात मत करो ना कि केपीके में कपास पाई जाती है ना, क्यों क्या हुआ है? बड़ा जरखेज केपीके है भाई। रेगिस्तान में, केपीके रेगिस्तान में। केपीके का सदका तो आप वहाँ के ये ड्राई फ्रूट खा रहे हो, खुदा के बंदे। ਉਹ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੋਟੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ केपीके ਚ ਕਪਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। जी मेरे भाई पाई जाती है। खालिद भाई या फिदा भाई, आप लोग को साग शेर का भी शायरी है का ना, शौक साग है? गन्ना गंदम हमदान भाई को भी दो तीन दिन पहले ना उसने शेर पढ़ा एक खलीलुर रहमान कमर ने वीगो के ऊपर, वो किसी को आता है? बड़ा आला शेर पढ़ा उसने, बड़े जुर्रत दिखाई है उसने। नहीं वो तो होगा, लेकिन ये फिदा जो कह रहा है ये हाँ, सही कह रहा है ना। मैंने सुना दिया है, मैंने सुना दिया है। तेरे वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हम। आगे क्या, आगे सुना? खुरम भाई वो मैंने सुना दिया है जो अच्छा, आप। मैंने नहीं सुना भाई, दोबारा हाँ तेरे अच्छा तेरे वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में हम, तुम्हारे खौफ उड़ाने में तुम्हारा खौफ उड़ाने में 76 साल लगते हैं, मेरी गिनती में अक्सर अब यही हासिल निकलता है, बगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। वाह वाह वाह, छा गया फिदा भाई, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है बंदे ने और बड़ी जुर्रत दिखाई है उसने। अच्छा खालिद भाई अगर आप इसको पश्तो में पढ़ दो, खालिद भाई अगर आपके पास आइए जरा पश्तो में पढ़ दो, मैं सुनना चाहता हूँ। अल्लाह दा वास्ता ही बीएफटी। बंगाली भाई आपने बांग्लादेश में बोलना है फिर। एक मिनट से आइए मैं लिख लूँ। ओए ओए जबरदस्त जबरदस्त और सब इन्हें को सुनो बांग्ला में सुनो यार, बड़े मजे से। अब मैंने वोट करने पाया नू लीड। अच्छा ओपीएफ भाई ने ठीक हो गया। अच्छा आपका दोस्त आया है जैन हुसैन फिदा। कैम अली साई मैं कैम अली साई इसको बोलता हूँ क्योंकि ये बोलता नहीं है। पिता वो कह रहा है बीएफटी को ईंट मार। यकीन कर लो मैं ऐसी पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, किसी को भी ईंट मारना इतना इजी है, कौन वजह मारी जान रही। फिदा वो तेन कुत्ते पैन। हाँ जी और एक कुत्ते किसनु पा रहे हैं, एक मिनट ये दोबारा पढ़ी जरा, मैं लिख लें प्लीज। तेरे वीगो खालिद भाई मेरी वीगो डाले खुद ही के पढ़ी है। सदके तेरे वीगो डाले के सदके हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं, हम सफे बुज़दिल में बैठे हैं, तुम्हारा अच्छा। खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। जबरदस्त। मैं पोठवारी में तर्जुमा करता हूँ। अच्छा खालिद, इसका मैं पोठवारी में तर्जुमा करता हूँ, खालिद पिंडी वो लैंग्वेज। फिदा को लगा मेरी दो। गिनती का अक्सर आजकल यही हासिल निकलता है, मेरी गिनती का आजकल अक्सर यही हासिल निकलता है, बगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। बहुत खूब।
یہ خلیل الرحمان قمر کی ہے، خلیل الرحمان قمر کی ابھی یہ آئی ہے رائٹر ہے زبردست حالیہ۔ خلیل الرحمان قمر کی جو ہے، اس سے پہلے اس نے یہ بھی بولا کہ پاکستان جو ہے نا بغیرت اور غیرت کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بعد جو اس نے یہ شعر بیان کیے تھے۔ اچھا اچھا بالکل اچھا اچھا خالد بھائی ذرا پڑھنا، خالد ذرا میں اس کو نا پٹواری میں ٹرانسلیٹ جی کرتا لالا، جی لالا۔ خالد یہ ذرا فدا کو سنا دو جو میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ وہ لالا پیچھے جانا پڑے گا سننے کے لیے، پھر تو وہ میں اس طرف جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آ سکوں گا۔ 2 منٹ لگیں گے۔ سال لگتے ہیں یہاں بس کر اجڑنے میں، 73 سال لگتے ہیں دلوں کو درد کرنے میں، 73 سال لگتے ہیں یہاں بس کر اجڑنے میں، 73 سال لگتے ہیں 73 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی، 73 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی، وہی زندان سجنے میں 73 سال لگتے ہیں 73 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی، وہی زندان سجنے میں 74 سال لگتے ہیں سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں، سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں، خدا کا ڈر اترنے میں 73 سال لگتے ہیں سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں، خدا کا ڈر اترنے میں 73 سال لگتے ہیں تیری ویگو کے صدقے ہم، تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں، تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں، تمہارا خوف پڑھنے میں 73 سال لگتے ہیں 73 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے، 73 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے ہیں، مگر پھر ڈوب مرنے میں 73 سال پہلے 73 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے ہیں، مگر پھر ڈوب مرنے میں 73 سال لگتے ہیں میری گنتی میں اکثر اب یہی حاصل نکلتا ہے، میری گنتی میں اکثر اب یہی حاصل نکلتا ہے، بے غیرت قوم بننے میں 73 سال۔ واہ جی واہ، چھا کے بھی افتی بھائی، جی بھائی چھا کے بھی افتی بھائی، چھا کے۔ زبردست 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 بی ایف ٹی بھائی، دیکھیں اس کا خلاصہ یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے بی ایف ٹی بھائی، ہم نے وہ ممالک بھی دیکھے ہیں میرے بھائی جنہوں نے 52 سالوں میں اپنی قوم کو زمین سے اٹھا کر انہوں نے آسمانوں تک پہنچا دیے، قوم کو لے جا کر، خود نہیں قوم کو ساتھ لے کر گئے، اور ایک ہمارا ملک ہے جو پچھلے 76 سال میں اپنی قوم کو ڈبو دیا، اپنی قوم کو ظلم و ستم کر کے دوپٹے ان کی عورتوں کے سروں سے اتار کے، بھائی بیٹے عزیز و اقارب کو غائب کر کے، لاشیں مسک کر کے، کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، 75 سال 76 سال، لیکن اپنی جیبیں بھری، اپنے بینک بیلنس بنائے، اپنی اولادوں کو ان لوگوں نے جو ہے خوشحال کیا، اس میں بھی میری جان 76 سال لگتے ہیں جو لگ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس قوم کو ہوش آ جائے، قوم اٹھ کھڑی ہو 8 فروری کو، ورنہ مزید 76 سال لگیں گے ان کو اپنے آپ کو اس دھوکے اس فریب سے نکالنے میں۔
یہ ایک چیز ہے جی، خان صاحب کی محبت میں اگر آپ کی نظر کر دوں تو پہلے بھی میں نے یہ پڑھا ہے، آج پھر اب شعر و شاعری کا ہی ماحول ہے تو تھوڑا سا کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے پیار میں، خان کیسا قائد ہے، خان کیسا قائد ہے، یہ خان ایسا قائد ہے، ان سب تاریک فضاؤں کو جو روشن کرتا جاتا ہے، جو عشق نبی کے جذبوں سے ہر دامن برتا جاتا ہے، یہ خان میرا قائد ہے، یہ خان تیرا قائد ہے، یہ خان ایسا قائد ہے، یہ آنچل بیٹی بیٹی کا، یہ ناز ہماری دھرتی کا، یہ عزم تمام جوانوں کا، مزدوروں اور کسانوں کا، یہ خان ایسا قائد ہے، یہ خان میرا قائد ہے، یہ خان تیرا قائد ہے، جو پیار کرے انسانوں سے، جو لڑتا ہے بحرانوں سے، اس دھرتی کا وجدان ہے یہ، گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ، تم روکو رستے جادو کے، یہ جادو پھر بھی بولے گا، تم موڑو دارے جادو کے، تم موڑو دارے جادو کے، یہ جادو پھر بھی بولے گا، تم روکو رستے خوشبو کے، یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی، ان ساری روشن آنکھوں سے، ہم بکھری تند ہواؤں سے، ہر لمحہ لڑتے جائیں گے، تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ یار کم از کم واہ واہ کی آگ چھوڑنا تھی۔ واہ واہ خالد بھائی، آپ کا اور فضا واہ بھائی جی کا واہ واہ اور کیا حمدان بھائی کا بات جو شعر سنانے کا وہ ہے نا اسٹائل جو ہے وہ بہت میرے خیال سے آپ لوگ شعر و شاعری کرتے رہے اپنے اسکول ڈیز میں۔ بس خرم محبت میں مبتلا تھے۔ میں تو ابھی بھی اسکول میں ہی ہوں۔ BFK بھائی، آپ کا میں نے انسٹاگرام کا جو ہے نا ایک سیکرٹ وہ میں اس کو فائنڈ آؤٹ کروں گا۔ میرے پیچھے کدھر پڑ گئے ہو یار، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں نہیں، لالا وہ لطیفہ سنا ہے حقیقت میں کہ کوئی 70-80 سالہ جو ایک اپنا آدمی تھا، وہ نیو خان اس ٹائم چلتے تھے، یہ اسی ٹائم تو بعد میں آئے، تو کلنڈر نے اس سے کرایہ مانگا، اس نے بولا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو کلنڈر نے بولا کہ یہ بابا جو ہے نا مذاق کرتا ہے، تو چلو میں ساری بس سے کرایہ لے لوں تو واپس آ کر پھر مانگتا ہوں۔ تو اس نے پھر دوبارہ آیا، اس نے بولا کہ بیٹا میں اسٹوڈنٹ ہوں، پھر اس نے بولا کہ بابا میں بیٹا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے اپنا کارڈ دکھایا تھا، وہ لاء کا کورس اپنا کیا کہتے ہیں کورس وغیرہ کر رہا تھا، تو کلنڈر نے بولیا کہ صدقے جاواں تیرے ماں پیو تو جڑا تک بھی تیرے پڑھائی کا خرچہ چک رہا ہے۔ BFT کی بھی مثال وہی ہے۔ لالا وہ میں نے فدا کو بھیج دیا ہے، فدا بھائی اپنے واٹس ایپ کے اوپر وہ ہماری زبان میں ایک شعر سن لینا۔ ہاں آپ کو سن لوں گا تو میں ٹرانسلیٹ بھی کروا لوں گا۔ کافی ادھر خان بھائی ادھر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کنٹین پر۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے اس شعروں میں کی ہے نا، تو میں نے اس لیے کچے کچے مکان تھے، کیا سکون تھا اس وقت، ساگ جو کی روٹی، یہ سارے اس میں ہیں۔ یہ سارا بالکل وہی ہے۔ اور بے بند ہوندی مرد عشق والی، تے دارو نہیں چل دے کسی طبیب والے، دولت داراں دے سخن منظور ہوندے، تم نہیں منظور ہوندے میں غریب والے، بندہ لکھ راکھی وے کرے کچے بوٹیاں دی ہو، پکڑ میں وے کھام نصیب والے، نال عاجزی دے مطلب کڈ لیندے ہو، او تیرا سا چوس لیندے میٹھی جیب والے۔ نعرے چپ۔ جی سم ٹائم بھائی یہ تو نعرہ قبول نہیں مجھے۔ اچھا ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے خالد بھائی، صرف 4 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، کیسے فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟
ڈر ہے نا بی ایف ٹی بھائی فیل تو بہت اچھا ہو رہا ہے. کاش یہ ہم کو مکمل آزادی ہوتی تو ہم ترکی کا ریکارڈ توڑ دیتے, کیونکہ ترکی کی عوام نے 75-80% ایک ہی پارٹی کو ووٹ ڈالے تھے. ہو سکتا تھا یہ ہم اس کا ریکارڈ توڑ کر 90% پر ریکارڈ قائم کر دیتے. نہیں اس سے زیادہ ہے یہ. وہاں پر گولن جو ہے نا وہ بڑا لیڈر ہے ترکی کا, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, اس کی بھی بڑی فالوئنگ ہے, اور یہاں پر کسی کی فالوئنگ نہیں ہے, صرف عمران خان کی فالوئنگ ہے. لا مکمل آزادی نہیں ہے, آپ کو بات مان لیا کرو. حوثی بھائی نے یہی بات کی ہے. دیکھو ہم لوگوں کی جو باتیں کرنے کا طریقہ کوئی الگ سا ہے. اگر آپ کسی دہاتی کو کال کرو گے, آپ کسی جی 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 عمران بھائی آپ نام لو نا, اوسی بھائی کا نام لو ذرا. لگتا کہ بول رہے ہیں کہ اوسی وہ لگتا نہیں ہوتی نہیں, آپ او سی کہہ رہے ہو نا, میں ہوسی کہہ رہا ہوں. میرا جو بات کرنے کا مطلب ہے وہ یمن کی طرف ہے. میں ہوسی کہتا ہوں اس کو, او سی نہیں کہتا. ہاں یہ اسی کہتا ہے, لیکن وہ ہاں او سی اس کو او سی اس ٹائم بولا جاتا ہے جب فرض کرے آپ مجھ کو ڈنڈا مارو, مجھ کو تکلیف ہو, او سی ایسے وہ آواز نکلتی ہے نا. میں وہ نہیں نکالتا ہوں, میں ہوسی کی آواز نکالتا ہوں, یمن والی تو وہ جو تنظیم ہے. ہاں ہاں یہ او ہے وہ جی ہے. اچھا ابو حمدان بھائی میں نے جو آپ کو سنایا نا, یہ 76 سال میں قوم بے غیرت بنتی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ابھی یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں. شاید اگلے 1.5 سال میں فلسطین علیحدہ ریاست بنے گا, 1.5 سال کے اندر اندر, شاید ابھی انشاءاللہ. کچھ مہینوں میں. اچھا, انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 سال کے اندر اندر وہ پاکستان سے آگے نکل جائیں گے. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ نکل چھوٹا سا سکتے ملک ہے, ہیں, وہ 100% ساری 5 سال تعلیم یافتہ ہے نا. 100% سچ ہے. I agree with you BFT. I agree آپ with کو you. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم کدھر ہے؟ وہ بی ایف ٹی بھائی, فلسطین میں. پہلے ازبکستان ہے, دوسرا فلسطین ہے, تیسرا جو ہے لبنان ہے. لالا ایک زمانے میں عراق کا بھی کوئی فیصد ہوتا تھا نا. عراق کون سے پوزیشن پہ تھا جنگ سے پہلے؟ وہ جنگ تو سے پہلے تقریباً نہ جی, وہ 40-45%. نہیں لالا, وہ نہیں, بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی زمانے میں بغداد کی جو یونیورسٹیاں تھی پوری دنیا میں ہاں وہ زبان ہے پہلی ایک یہ زبان مشہور تھی. وہ کافی علماء حضرات ادھر سے. ہاں وہ حضرت داتا گنج شکر ہو گئے, ابو سلطان جیسے لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر آئے تھے. وہ تاتاری یہ اور فدا یہ اس سے پہلے تھی, صدام سے بھی کافی سالوں پہلے. یہ سینکڑوں سال بہت پہلے پہلے کی جی. بات ہے. اچھا, تو یہ لالا ایک خبر آئی ہے, شاید اوسی بھائی نے بھی دیکھی ہوگی. ہمارے جو وزیر خارجہ ہے نا لارڈ کیمرون, پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیں, کبھی ہوا ہے یہاں کا پرائم منسٹر 2 بار وہ الیکشن جیتا, بلکہ 3 بار. 2 بار پرائم منسٹر آئے, 3rd بار اس نے خود ہی چھوڑ دیا تھا, اور اب وزیر خارجہ بنا ہے. لالا ایسے ہی ہے نا, کبھی زندگی میں نہیں ہوا. کدھر؟ یو کے کا پرائم منسٹر 2 بار پرائم منسٹر وزیر خارجہ بن گیا ہے, اور ہاؤس آف لارڈ سے. لارڈ کیمرون, ڈیوڈ کیمرون جو ہے, اچھا ابھی وزیر خارجہ بن گیا. لالا وہ وزیر خارجہ بن گیا. وہ کہتے ہیں بغیرتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اچھا بی ایف ٹی بھائی, ابھی آپ نے نا فلسطین کی بات کی ہے, اس نے تباہ کیا ہے نا. تھوڑا بتائیں گے اس کو, ایلیبریٹ کریں گے کہ 1.5 سال میں فلسطین کیسے ایک نئی ریاست بن جائے گی, مطلب ارادہ ریاست بن جائے گی. ادھر ہی میں آ رہا تھا نا, تو آپ ادھر ہی میں آ رہا تھا, آپ نے مجھے بیچ میں روک دیا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو ڈیوڈ کیمرون جو ہے نا ہمارا پرائم منسٹر تھا, 2 بار اس نے الیکشن, 3 بار الیکشن جیتا, 2 بار وہ پرائم منسٹر بنا, اور تیسری بار اس نے 2 دفعہ جیتا. 2 دفعہ جیتا, مگر وہ آدھے میں پھر چھوڑ گیا تھا نا لالا, ہاں سیکنڈ ٹرم پورا نہیں کیا. اچھا, تو اس کو پھر ہاؤس آف لارڈ میں انہوں نے پروموٹ کیا. اب وہ رشی سونک اس کی کیبنٹ کا وزیر خزانہ تھا, اب اسی نے اس کو ہائر کیا ایز اے وزیر خارجہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کل بیان دیا ہے کہ ہم اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے غزہ میں, تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پہ. تو یہ سب سے پہلی بار انہوں نے پوزیشن لی ہے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ فساد جڑ جو تھی نا دنیا میں, جہاں جہاں فساد ہوئی ہے, انہوں نے شروع کی ہے, اپنے گوروں نے ہمارے جو ہے. اور امریکہ میں 2 اسرائیلی سیٹلر پہ انہوں نے سینکشن لگا دی ہیں, جو وہ ٹیررسٹ وغیرہ پہ نہیں لگاتے,
انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ویسٹ بینک میں یہ جاتے ہیں سیٹلرز، اور جا کے وہاں پر دندے فساد کر کے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ویسٹ بینک جو ہے وہ امریکہ کا چمچہ ہے، غزہ ڈیفرنٹ ہے، اور ویسٹ بینک میں جو محمود عباس. محمود عباس تو آپ کو پتہ ہی نہیں کا بندہ ہے. تو محمود عباس کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے سینکشن لگا دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آگے چل کے 2 ان کے منسٹر ہیں رائٹ ونگ، انکلوڈنگ وہ جو بنگازی، یہ کیا نام تھا وہ عورت، اس کا یہ خاندان کا بندہ ہے جو ایک پرائم منسٹر رہ چکی ہے. ایک عورت ہے نا جو ان کی رہ گئی تھی اسرائیل کی جو پرائم منسٹر رہ چکی ہے، بلغازی کی بات کر رہے ہیں. اسی کا رشتہ دار ہے. نہیں گولڈا میئر تھی. ہاں جی، اسی کے کوئی رشتہ دار ہے، بٹ وہ رائٹ ونگ ہے. تو ان دونوں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کے ان پہ بھی شاید سینکشن لگ جائے، کیونکہ وہاں پر اس پہ پریشر آ رہا ہے بائیڈن کی حکومت پہ. اسی بھائی کو زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اب حد سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں، تو پریشر ڈالنے کے لیے. تو میرا کہنے کا مطلب تھا اگر یو کے جو ہے نا یونیلیٹرلی انہوں نے کہا ہے، اگر یہ یونیلیٹرلی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز اے اسٹیٹ فلسطین کو، مگر انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ حماس یہ جو ہے نا کہانیاں بند کرے اور گارنٹی سائن کرے کہ بھئی وہ کبھی ان پہ حملہ نہیں کریں گے فار ایور. تو اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو اس لیے میں نے 1.5 سال بولا، اور یہ شاید 6 مہینوں میں، سال کے اندر بھی ہو جائے. جب اگر یو کے نے اس کو انڈیپینڈنٹ مان لیا تو پھر آپ کو پتہ سارا یورپ جو ہے نا 27 اسٹیٹس اس کے پیچھے پڑ جائیں گی، اور ساتھ میں باقی بھی جو 3 ادر یورپین اسٹیٹ ہیں، تو پھر پیس کی طرف ہی جائیں گے. اور آگے جو میں نے بولا نا 5 سال کے اندر اندر وہاں اتنی انویسٹمنٹ پمپ ہوگی، اور جیسے لالا نے بولا پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر ان کو بزنس کی اجازت نہیں ہے. جیسے ان کو اجازت ملے گی نا تو وہ دوسرا دبئی بن جائے گا. 5 سال کے اندر اندر پاکستان سے ان کی اکانومی بڑھ جائے گی، ایون دو وہ کچھ پروڈیوس نہیں کرتے مگر ان کی مین پاور ہوگی. کیوں لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی میں آپ کو پوری فلسطین کی دیکھیں، میں آپ کو کیا بتاؤں نا، میری پہلی جو ہوئی تھی وہ فلسطین میں ہوئی تھی نا شادی. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فلسطین، ان کا جو 50% لوگ ہیں وہ باہر ہیں، اور وہ جو باہر ہے وہ 2% کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے پیسہ لینے کی، کیونکہ وہ سارے انجینئر، ڈاکٹر، معمولی لوگ نہیں ہے وہ جو باہر ہے نا فلسطین سے باہر. پورے خلیج میں، امریکہ میں، یو کے میں، ہر جگہ آپ کو جو بھی فلسطینی ملے گا وہ ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بڑے عہدے والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ادھر کی فلسطین آزاد ہوگی تو یہ تو سالوں میں اٹھ جائے گی نا، بہت بڑی اکانومی بنے گی. اور پھر ان کا جو ہے نا وہ سکل بھی ان کے پاس بہت ہے، سکل بہت زیادہ ہے. اچھا بی ایف ٹی بھائی، آپ بات کر رہے ہیں جو ویسٹ بینک ہے، کیونکہ غزہ والی جو جگہ ہے اس کو تو وہ اب یہ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے نئے سیٹلرز جو ہیں نا یورپ سے لا کے ان کو یہاں سیٹ کریں گے. غزہ والوں کو نہیں تو نہیں وہ نہیں مان نہیں گئے. نہیں 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 خرم بھائی بالکل ایسا نہیں ہے. غزہ کے قریب پانی میں اتنی گیس اور تیل نکلی ہے نا کہ وہ ٹرکی کو سپلائی کریں گی، پھر وہ ٹرکی سے ہوتے ہوئے یورپ میں بھی آئے گی. تو وہاں خزانے نکلے ہیں، بلینز اینڈ بلینز کے خزانے نکلے ہیں پانی کے اندر سے. اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں نا. کیوں لالا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسے ہی ہے. نہیں وہ تو نکلے ہیں بی ایف ٹی بھائی، لیکن وہ جو لوگ نکلے ہیں ان کو واپس لے آنے دیں گے جو 20-25 لاکھ لوگ ہیں. 20-25 کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے. بھائی، جب ٹوٹل تو کنٹری 20 آزاد لاکھ ہوگی نا، لوگ ہیں. جب ٹوٹل تو کنٹری 20 آزاد لاکھ ہوگی نا، لوگ ہیں. آپ یہ سوچیں 25 لاکھ کدھر چلے گئے؟ ٹوٹل ہے 20 لاکھ جو غزہ میں تھے. اچھا ان میں سے کیا ہوگا کہ وہ جو گئے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے، کیونکہ انہوں نے جنگ تو جیتنی نہیں ہے. وہ جو سرنگ ہے نا وہ اتنے بڑے ہیں، جو آپ کا میٹرو ہے نا یو کے کا، اس سے بھی نیچے ہے وہ. آپ سمجھ گئے؟ ان کو کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو فتح کرنے کا، کوئی کر نہیں سکتا. انہوں نے لالا یہ سرنگوں کے بارے میں ہسٹری ہے آپ کے پاس؟ یہ تو بہت اسرائیل پرانی سویا ہے. ہوا تھا کہ جب سرنگیں بن رہی تھی؟ نہیں تو اس وقت اسرائیل کی یہاں ڈومینیشن نہیں تھی نا، سمجھ گئے؟ فدا بھائی ان کا اتنا ایڈوانس سسٹم ہے کہ وہ اسرائیل کے نیچے سے بھی گزرے ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی لالا بتائیں ذرا ان کو. تل ابیب کے پاس سے جاتی ہے وہ، اس لیے پانی بھی نہیں چھوڑ رہے. ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے. اس کو لیکن ختم بی ایف ٹی کریں بھائی گے. جو بے خبریں دیکھ رہا ہوں نا، ظاہری بات ہے وہ بائسڈ ہیں، ان خبروں پہ اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا.
جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو فوجی مرے ہیں نا وہ میکسیمم تعداد بتا رہے ہیں 300، ٹھیک ہے، 300 فوجی مرے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے غزہ والے مار دیے ہیں یہ 25-30 ہزار مار دیے ہیں، اور جو وہ ایک کافی بڑا علاقہ ہے غزہ سے جو انہوں نے خالی کروا لیا اور اس کو بالکل ملٹیاں میٹ کر دیا، اور وہ سارے جو ہیں وہ ایجپٹ کے بارڈر میں ایز اے ریفیوجی وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ان کو واپس آنے دیں گے ادھر یا نہیں آنے دیں گے، اب خرم ایشو بھائی یہ جب چل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ اگر لارڈ کیمرن ہے جو یو کے پرائم کیا کہتے ہیں ایکس پرائم منسٹر جب کہہ رہا ہے، اور ابھی کرنٹلی وہ ہاؤس آف لارڈ میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، ڈیوڈ اور کیمرون، ڈیوڈ کیمرن اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایکسیپٹیبل ان کو اگر یہ جنگ بندی کرتے ہیں، پرماننٹ سیز فائر کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، تو ہم اس کو اسٹیٹ مانتے ہیں۔ جس دن انہوں نے اسٹیٹ مان لیا نا، پھر اس اسٹیٹ کا ہے کہ وہ آپ کو بلائے، مجھے بلائے، یا اپنے ریفیوجیز کو واپس بلائیں، وہ تو پھر اسٹیٹ ہو گئی نا، کنٹری ہو گئی، تو پھر تو یہ ایشو ہی نہیں رہے گا۔ ان کا مرضی ہے، آپ کو بلاؤ، مجھے بلاؤ، لالا کو بلاؤ، یا اپنے پرانے ریفیوجیز کو بلاؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ مین ان کا ایشو ہے کہ جیسے ان کو اسٹیٹ کوئی مان رہا نہیں ہے، جس دن اسٹیٹ مان لیا، بلکہ ابھی یہ ایک قسم کا اسٹیٹ ہے مگر ان ایبسنٹ، ان کا بجٹ ہوتا ہے، ان کے وزیر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے مگر بغیر پاور کے۔ لالا ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ہوتے ہیں، ابھی بھی ہے۔ اچھا بی ایف ٹی یہ پڑھنا ذرا، ایک منٹ اس کو ذرا بڑا کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی زرداری کے اوپر، اس کی کرپشن کیسز کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ پوسٹ میں نے لگائی تھی، اس کو پڑھنا ذرا، میں نے لکھا کیا ہے۔ قیس فیض عیسیٰ، لوگ کیا آپ کی بیگم کی تشریح دھوتے ہیں جو انہیں ابھی تک سوال نہیں کیا گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے وہ بھی لکھنا تھا، جو ایک انٹرویو ہے نا اس کا، ہوں، نانی کا انٹرویو ہے، وہ کہتی ہے میں نے بی ایم ڈبلیو کبھی دیکھی اچھا نہیں ہے۔ نانی کا ایک اچھا، ابھی انٹرویو اس تھا۔ کا جواب، ابھی اس کا جواب آیا، ذرا سننا، دیکھنا۔ ایک منٹ، اس کا جواب کیا ہے وہ دیکھنا ذرا۔ یہ دیکھیں جی، کیا بات ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے بڑے گھروں میں۔ ابو حمدان بھائی، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ وہ تو آپ نے آج دیکھ ہی لیا نا۔ اب میں سمجھ گئی کہ کہاں پر درد ہوتی ہے۔ زبردست، نہیں وہ آپ سے تو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی تھی، حمدان بھائی تو نکالتے رہتے ہیں بھائی دن رات۔ اچھا، آپ نے بات کی تھی نا فلسطین کی اور مصر کی۔ مصر اور فلسطین کے لوگوں میں بڑا نفرت ہے، آپس میں نفرت زیادہ ہے۔ ویسا لالا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ تو اسی فلسطینیوں کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، جی، میرے خیال میں اگر فلسطین آزاد ہوتا ہے نا، تو یہ فلسطینی جو ہے نا پورے عرب کو ایز اے چیلنج، ایگو یا چیلنج یا غیرت میں دکھانے کے لیے نا، یہ دن رات ایک کر کے نا یہ دبئی بن جائیں گے دبئی کیا اگلے 10 ہے، سالوں میں۔ ان کو ڈر یہی ہے عرب کے بادشاہوں کو، خلیج کے بادشاہوں کو، کہ یہ تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنے گی، یہ ہمارے لیے وہ بال بن جائے گا۔ اصل مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اب مصر لالا والے پڑھی کیوں لکھی ہوتی ہے۔ مصر والے کیوں خلاف ہے؟ وہاں ڈکٹیٹر ہے، عمر بھر ڈکٹیٹر رہتا ہے وہاں پر۔ ایک بار سال 1.5 سال کے لیے مرسی آیا تھا، تو اس کو تو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے، جو آپ کے فوج نے بھی اس کے نقل کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو وہاں پر یہ فلسطینیوں کو خود عرب قبول نہیں کرتے نا، اور سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں لالا، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اصل میں جو فلسطینی قوم ہے نا سر، یہ واقعی میں ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ میں نہیں بولتا ظلم نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ جب آزاد ہوں گے یا یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جب، ٹھیک ہے سر، یہ آپ کو، مجھے اور عرب کو نا اپنے پیروں کے نیچے نا، چپل کے نیچے نا، چونٹی نہیں ہوتی اس کی طرح ڈھونڈتے، ان کا ایگو ان اتنا کا ہے سر۔ کردار تو ایسا ہے، لیکن وہ بالکل، ان لوگوں کا ہے جو باہر ہے۔
آپ کو پتہ ہے اب آپ دبئی میں ہیں نا حمدان بھائی؟ جی 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 تو ادھر جو بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر یہ کون ہیں؟ سر یہی ہے، اور بڑے بزنس مین بھی ہیں، بڑے بزنس مین بھی یہی ہیں، اور لبنانی، مصری، ان سے زیادہ ہے، ہاں ان سے زیادہ ہے۔ وہ جو لبنانی مصری جن کی بات کر رہے ہو نا، بڑے بڑے بزنس مین، وہ اصل میں سر ہیں فلسطینی، لیکن ان کے پاس نیشنلٹی وہاں کی ہے۔ ہاں بالکل بالکل لالا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی لالا، ایک چکر فلسطین کا لگا، اب کہیں اور چکر لگانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ لگاؤ بھائی، کسی کو اٹھا لو، میں بار بار آپ تو لالا کہہ رہا ہوں۔ اگر لالا آپ یہی توجہ زیادہ مسائل ملکوں پر دیتے تو ہمارے تعلقات اچھے ہوتے۔ نہیں، ہماری لالا ایمان بھائی، ہماری ایمان لالا کا ایک ہے دو ہے تو سر، لالا ایک ہے دو ہے فدا بعد تو لالا لالا نے مستی نہ کریا کرے تھا۔ لالا ایک ہے دو ہے۔ یار میں نے کوئی غلط بات کی؟ میں نے کہا کہ چکر لگائیں۔ آپ دیکھو، آپ لوگ دوسری طرف لے جاتے ہو بات، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا بات سنے حمدان بھائی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک ہے دو ہے لالا۔ کون؟ وہ ابھی دیکھو آپ سے سوال پوچھا محمود بھائی نے، اسی کا پوچھ رہا ہوں، ایک ہے دو ہے؟ حکومت بھابھی ہے ہماری، جی جی میری اس وقت جی، 3۔ ماشاء اللہ، چوتھی آنے والی مطلب؟ نہیں ابھی نہیں، فی الحال ارادہ نہیں۔ چلو صحیح صحیح، ویسے صحیح اللہ فالو خیر و کیا ہے برکت تو ڈالیں گے۔ خان صاحب کو اگر صحیح فالو کیا ہے تو لالا نے کیا ہے۔ ہمارے دل ملتے ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ اور میں کہوں کہ خان صاحب نے لالا کو فالو کیا تو برا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں نا، وہ عمر میں بڑے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے نا۔ بٹ آن ریالٹی لالا، وہ یہ آپ کے خیال میں اگر ان کو انڈیپینڈنس ملتی ہے، اور اب یہ قریب آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، انڈیپینڈنس کے قریب آ رہے ہیں؟ بہت قریب پہنچ چکی ہیں بھائی۔ ابھی گولڈ مینس کانفرنس ہونے والی ہے دنیا کی، اور عربوں کی اور مسلموں کی اور یورپ کی۔ اس میں اور یہ تو پہلے بھی اتفاق ہو چکا تھا نا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن۔ پھر بعد میں جب انہوں نے اس کو قتل کیا نا، جو بانی تھا حماس کا، تیونس میں، اس کے وہ آنکھوں سے اندھا بھی تھا نا، تو اس کو قتل کرنے کے بعد یہ مسئلہ بنا ہے نا۔ آج سے تقریباً 22 سال پہلے اس کو قتل کیا تھا تیونس میں۔ وہ کیا نام تھا یار، بہت مشہور نام ہے اس کا، تو اسماعیل ہانیہ نام ہے نا، جو موجودہ حماس کا صدر ہے، لیکن اس کا موجد تو یہ نہیں تھا، وہ تھا نا۔ اس نے کیا بیان دیا ہے ہانیہ نے؟ اس دن کہا ہے کہ اگر پاکستان تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا نا تو فلسطین کی مجال نہیں تھی۔ یہ تو اس نے پورے کانفرنس جو پاکستان میں اس نے خطاب کیا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن ویسے یہاں لالا یہ سچ ہے، لالا ہاں؟ یہ سچ ہے کہ فلسطین کی شروع سے سب سے زیادہ حمایت انڈیا نے کی ہے پاکستان کے بجائے، یہ ہاں سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، لیکن اب سب سے بڑا دشمن تو انڈیا ہے نا۔ دیکھیں، انڈیا وقت کے ساتھ بدلتا ہے، ہم تو بدلے نہیں ہیں نا، ہم تو امریکہ کی بوٹ پہلے سے چاٹ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ فلسطینی انتظار کرتے ہیں عمران خان جیسے شخصیت کی، بس یہ یاد رکھو میری بات، یہ حقیقت ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بچانے والا پاکستان ہے۔ اس پر کل ہم نے بہت طویل بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں شک تو نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں، اور لالا کشمیر بھی، فلسطین کشمیر والے بھی عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، کشمیر کی جو جو موومنٹ ہے وہ بھی ادھر کا کشمیر ہے نا، مقبوضہ کشمیر، وہ تو سب عمران خان ہے نا، ماشاء اللہ۔ سب عمران خان ہے۔ جس طرح گلگت بلتستان ہے، ابھی تو 100% وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ویسے لالا انہوں نے یہ غلطی نہیں کی اس وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے؟ غلطی نہیں، یہ تو قصدن کرتے ہیں، غلطی نہیں کرتے۔ غلطی تو ایک چیز ہوتی ہے، چلو غلطی ہو گئی، یہ تو قصدن کرتے ہیں نا۔ اچھا لالا ایک سیناریو اس پیش کا کرتے ہیں۔ نام ہے خالد خورشید۔
جی جی، اس کو تو انہوں نے ہیرو بنا دیا ہے. وہ ہیرو ہے، وہ تو زبردست ہیرو ہے، وہ تو کے پی کے والوں سے آگے ہے بہت. ہاں. ہاں اچھا بالکل، دیکھو حق بات لالا، کرنی چاہیے. ہاں لالا ایک کوشچن رکھتا ہوں آپ سب سے، خرم بھائی سے، ابو حمدان سے، فدا سے، کہ اگر 8 فروری کو 2 کوشچن ہیں، الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اور دوسرا کوشچن ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی جیتی ہے یا ہارتی ہے، دونوں سیناریوں میں آپ کیا انویجز کرتے ہیں؟ تو پہلے لے کر جاتے ہیں کیونکہ خرم بھائی جانے، خرم بھائی سے پہلے بات کر لیتے ہیں. خرم بھائی آپ کیا کہتی ہیں؟ جی سوال کیا؟ بھائی ہے نا، ایسا دوسری بار آپ سوال کرو گے نا تو آپ کے پھر وہ 5 پوائنٹ لگیں گے. نہیں میں بیٹ سیٹ کر رہا تھا. اچھا بیٹ سیٹ کرے تھے، ٹھیک ہو گیا. اچھا کوشچن، اچھا ایک خرم بھائی، ہم نے یہاں پر کمپین چلائی تھی صبح سے کہ ہم صبح ڈی پیاں چینج کریں گے، اپنے حلقے کا نمبر لکھیں گے. اگر آپ بھی حلقہ کا نمبر لکھنا چاہیں آپ بھی ویلکم ہے، جو بھی آپ کا این اے کا نمبر ہے اور پی کے پی پروویژنل کا نمبر ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 3 دنوں تک وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں کہ بھئی لوگ آپ کا حلقہ دیکھیں. اینی وے کوشچن کی طرف واپس آتے ہیں. کوشچن یہ تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں گے اور ہماری پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا سیناریو ہوگا، اور اگر ہار جاتی ہے تو کیا سیناریو ہوگا؟ ابھی آپ نا بی ایف ٹی بھائی میں بھی ہوں، ابھی آپ کسی اور بھائی سے لے لیں، میں نا ابھی واش روم میں ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. ٹھیک ہو گیا، زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں چاہیے تھی مگر چلو آپ نے بتا دیا. ابو حمدان بھائی آپ بتائیں. فدا بھائی آپ بتائیں. فدا بھائی 2 منٹ بزی ہو یار، لالا کو بات کرنے کا موقع دو، بزی ہو صرف 2 منٹ بعد. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں لالا آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں بی ایف ٹی بھائی، ایسے تو ہو نہیں سکتا نا، آپ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس پر ہم نے آج بھی شاید ڈیبیٹ کی ہے اور کل بھی کی ہے. دیکھیں پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ 20-25 سیٹوں پر وہ کر لیں گے جہاں کلوز فائٹ ہے، اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ ڈے 1 سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پر 70 ہزار ووٹوں کا ڈفرینس ہے وہاں آپ کیسے کریں گے؟ اور اکثریت ایسا ہی ہے. اب کے پی کے میں یہ کیسے کسی کو مطلب ہرائیں گے؟ یعنی کون سا طریقہ ہے جو یہ استعمال کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا اٹک سے لے کر پنڈی اور پنڈی سے گجرانوالہ تک کا جو علاقہ ہے یہاں پر یہ کیا کریں گے؟ مطلب کون سا وہ استعمال کریں گے طریقہ جو یہ جیت جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے. جس کو سینٹرل پنجاب کہتے ہیں نا، پوٹوہار کے بعد ایک ہے. دیکھیں پنجاب ایک تو نہیں ہے نا، اصل میں سینٹرل پنجاب جدا ہے جو شروع ہوتا ہے یہاں سے، مثال کے طور پر گجر خان کے بعد، اور اس طرح یہ جہلم اور یہ لالا موسیٰ، ٹھیک ہے، یہ علاقے جا کر یہ ہوتا ہے سینٹرل پنجاب، لاہور. ٹھیک ہے، کچھ علاقے اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، سیالکوٹ کے، فیصل آباد کو بھی سینٹرل میں آپ لے کے آ سکتے ہیں، سینٹرل پنجاب میں. تو یہ وہ علاقہ تھا سینٹرل پنجاب کے، یہاں چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے گئے تھے اپنے، یعنی ذات اور قوم کے لحاظ سے بنائے تھے کہ یہاں پر یہ گجر رہتے ہیں تو اس میں سے یہ گجر کینڈیڈیٹ ہے، اس کے لیے حلقہ بنا دو. یہاں پر ارائی رہتے ہیں اس کے لیے حلقہ بنا دو، جاٹ ہے ان کے لیے بنا دو. اب مسئلہ ان کے لیے ایک اور سامنے آ گیا. وہ مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ یہ سارے کے سارے جتنے اقوام ہیں یہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سمجھ گئے؟ اب اس میں ان کے لیے جیتنا ممکن نہیں رہا. ہاں ایسے کچھ علاقے، مطلب سرگودا میں ابھی میرے خیال میں 3 حلقے ہیں یا 4 ہے سرگودا کے،
وہاں پر 2 سیٹ ہے جہاں ان کو برتری مل سکتی ہے کیونکہ کلوز فائٹ ہے. لیکن اسی طرح آپ جائیں گے چکوال کی طرف، منڈی بہاؤالدین کی طرف، تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں نون کا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا. اور جنوبی پنجاب میں تو اس وقت نون کا نام ہی نہیں ہے. یعنی آپ ملتان سے شروع کریں، مظفر گڑھ تک آ جائیں، آتے آتے یعنی یہ پورا جنوبی پنجاب، اس میں نواز شریف بالکل نہیں ہے. اب کیا آپ کریں گے؟ ان سب کو مار دیں گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان سب کو بند کر دیں گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پولنگ ڈے پر یہ چیز ممکنات میں سے نہیں ہوتی. جو آپ لوگ روز کہتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنے ووٹ کا وہ چوکیدار بنا ہوتا ہے. خاص کر یہ جو الیکشن ہے اس میں، چلو پہلے ہم سمجھتے رہے کچھ ہوا ہوگا الیکشن ڈے پر، لیکن اب نہیں ہو سکتا. اگر اتنا آسان ہوتا تو بلاول کیا ہے اس کا نام یار، کراچی میں وہ جو حلقہ ہے جہاں سے وہ بھاگ گیا نا، یہ ان کا لیاری، یہ ان کا گڑھ تھا پیپل پارٹی کا. اس گڑھ میں اس کے 10,000 ووٹ بھی باقی نہیں رہے. پہلی نبیل کپور کا علاقہ ہے نا، لہٰذا نبیل کپور کا علاقہ ہے. ہاں اس کا بھی ہے. اور وہ جو جیل میں ہے وہ کیا ہے، گندا آدمی، اس کا بھی یہ علاقہ ہے. اچھا، ٹھیک سمجھ گیا. اس علاقے سے یہ لوگ کیوں ابھی بلاول لڑکانہ سے لڑ رہا ہے، بلاول لاہور سے وہاں نہیں لڑ رہا. لیاری ان کا پایا تخت تھا، آپ کو معلوم ہے وہ نا. تو کہتے کہ بے نظیر کا تاج تھا، بے نظیر کا وہ ہاں، کنفرم اب سیٹ تھی. وہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا اس نے بلاول کو کتنے ہزار ووٹوں سے، 30,000 تھی یا 40,000 ووٹ سے ہرایا. اس وقت اس سے مختلف نتیجہ ہے. وہاں پر پیپل پارٹی داندلی کرے گی تو کتنی داندلی کر لیں گے. میں یہ آپ کو صحیح جو چیزیں وہ سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو. اگر بلاول وہاں سے بھاگ کے لاڑکانہ اور 2 سیٹیں اور ہے اور لاہور سے لڑ رہا ہے، لاہور میں وہ کیسی جیتے گا، یہ مجھے اس کی سائنس مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ شائستہ وہ پرویز ہے، اس کا شوہر تھا، عورت ہے، اس کا نام ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، پھر اس کی سیٹ پر وہ الیکٹ ہو گئی ہے. یہاں پر انہوں نے مقابلہ کیا تھا، پیپل پارٹی نے مقابلہ ایسے کیا تھا کہ تقریباً 10-12 ہزار ووٹ سے نون جیت گئی تھی. تو اس کو یہ خوش فہمی ہے کہ چلو یہ لوگ نون سے ناراض ہے تو میں ادھر سے الیکٹ ہو جاؤں گا. تو یہاں تو سارا عمران خان ہے اس وقت. تو اب ان سب کے ہوش اڑ چکے ہیں، یہ سمجھنے سے یہ قاصر ہو چکے ہیں. تو اگر پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ 50 سیٹیں 55 سیٹیں ان کو مل جائے، یعنی داندلی کر کے. ویسے تو 20 بھی نہیں ہے نا. اچھا یہ ملے، پھر ان کے ساتھ آپ ملا لیں گے پیپل پارٹی کے. پیپل پارٹی کو کتنی سیٹ مل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ 30-35 سیٹیں، 36 سیٹیں، 40 سے تو آگے پہلے بھی کہیں نہیں بڑھے. اب تو بہت برے حالات میں ہیں. اچھا وہ اس کے ساتھ کر لو، 60 کے ساتھ کر لو، یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 90 سیٹس ہو جائیں گے. اب آپ آ جائیے بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں کتنی سیٹ ہوں گے؟ 16 تو ٹوٹل سیٹ ہے، جس میں سے 8 لالا بلوچستان سے سب کچھ ڈال کر 8 پھر بھی لے لے گی، 7 یا 8 پی ٹی آئی کی مست ہے. 9 پی ٹی آئی یہاں سے لے لے گی. تو باقی کیا بچ جائے گا؟ 8 سیٹیں. 8 اس کے ساتھ اور ملا لو، یہ کتنے ہو گئے؟ 95 اور 8 کتنا ہو گیا؟ 103 سیٹیں ہو گئیں. اچھا اب دوسری جو ہے جمعیت کا 1 سیٹ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 بلوچستان سے، مولانا کا. محمود خان کا کوئی سیٹ نہیں ہے، باقی دوسروں کی کوئی سیٹ نہیں ہے. وہ جو 8 ہے جو باقی ہے، میں نے اس کا حساب کرنا ہے، وہ میں نے ملا لیا ہے ان کے ساتھ، تو 103 ہو گئے نا.
اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے 45 سیٹس کے پی کے سے، ایک سیٹ پر تھوڑا شک ہے مانسیرا پر کہ یہ پیسوں سے دھاندلی سے، لیکن پھر بھی مشکل ہے بہت ان کے لیے، یعنی 50 اور 45 کا مسئلہ ہے یہاں پر، یعنی کہ 45% اس کو آپ وہ ایج دے سکتے ہیں کہ یہ جیت جائے، لیکن باقی 44 سیٹ ہو گئے۔ 44 کے ساتھ آپ پنجاب کے کم از کم 70 سیٹ میں لا لیں، یہ کتنے ہو گئے پی ٹی آئی کے؟ یہ داندلی کے بعد میں 110 110 132 نہیں، کیا؟ ندیر کا سیٹ جو ہے نا کراچی کا وہ نکال دیں، اچھا اچھا 109 ہو گیا، ٹھیک ہے، 109 کے ساتھ آپ میں لا لیں 8 سیٹ بلوچستان کے، کتنا ہو گیا؟ 117 کے ساتھ جی تین جی جی 3 حیدرآباد کے ملا دو، 120 120 کے ساتھ 2 70 کے ملا دو، 122، یہ پکی سیٹیں ہیں جی پکی۔ اچھا اب 122 اور مقابلے کا آپ نے دیکھ لیا 111 تھا یا 115 تھا، مجھے ابھی یاد نہیں رہا کیلکولیشن، تو یہ تو داندلی بہت بڑی داندلی کے بعد میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کیسے مائنس کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اس چاروں صوبہ کا ریزلٹ میں نے آپ کو دیا جب یہ تقریباً 30% کی داندلی، 30% بہت بڑی چیز ہے جو یہ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے آپ کو اتنا مارجن دے دیا کیوں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب کے الیکشن پہ، جہاں ہم نے آپ کو 70 سیٹیں دے دی، ٹھیک ہے، آدھا سیٹ دے دیا۔ لالا پنجاب کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں؟ 141 141۔ اگر 70% کیا کہتے ہیں 141 یا 40 ٹھیک ہو گیا، اگر 50% بھی دھاندلی کرے نا تو پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس 70 سیٹیں آئیں گی۔ میں نے یہی کہا ہے آپ، ہاں، تو اندازہ لگا 50% دھاندلی والی ان میں ذہنیت نہیں ہے۔ نہیں ہو نہیں سکتا یار، پاسبل نہیں ہوتا نا۔ ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں بکسے بدل لیں گے، کیسے بدل لیں گے بھائی؟ 1-2 کیسز ہو سکتے ہیں، 5 کیسز ہو سکتے ہیں، اور یہ جو آپ کو ریزلٹ میں دے رہا ہوں یہ تو میں 50% کا دے رہا ہوں، کیونکہ جو ابھی اس کا وہ نہیں ہے نیا جو سروے بنا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا یار، گلیپ سروے وہ ادارے کا نام بھول گیا ہوں، بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے جو سروے کیا ہے، لالا بھائی اوپر دی پوائنٹ آئے ہیں، دی پوائنٹ ہاں کدھر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہی بندہ ہوں بھائی، دو ٹکا آدمی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہو نہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں لیپ ٹاپ سے دیکھنے کا اور لائیو میں بات کرنے کا، اسی لیے میں لیپ ہو گیا اس آئی ڈی سے، لیکن لیپ ٹاپ میں ہو نہیں سکتا، یہ ڈیزرو کرتا ہے ٹک ٹاک صرف موبائل کے لیے۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں کیم بند کرنے کا۔ اوکے تھینک یو، مائک فری۔ تھینک یو۔ یہ پوائنٹ یہ جو آئی مس یو والا نہیں ہے، جی میں بنگلہ بندو، ہاں جی دادا وہی ہے۔ آواز سے پہچان لیا نا، زبردست۔ ہاں تو یہ ریزلٹ ہے بی ایف ٹی بھائی، آپ دیکھیے
اور الیکشن کے ڈے پر آپ مجھے بول دیجئے، پھر اپنے پاس لکھ لیجئے، کیا خیال ہے؟ لالا امید تو ہماری یہی ہے کہ بھئی یہ انسان کے بچے بنے اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا اب دیں اور عوام کو اس بات کو بھول جائیے نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اوکے یہ تو ہم آپ کو دھاندلی کے بعد اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے تو یہ جس 66 سیٹس ہے نا، یہ بھی یہ اپوزیشن پورے مل کر بھی نہیں لے سکتے، بلکہ 66 تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو 50 سیٹیں نہیں لے سکتے، تو باقی 216 سیٹیں تو عمران خان کے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو لالا، پھر تو یہیں براڈ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھو یہ ہم دھاندلی کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا حساب کیا اس کو ذرا سوچیے، اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے. اب میں نے کہہ دیا، ابھی دوبارہ کریں گے تو مسئلہ بنے گا نا. نہیں فدا نے لکھا ہوگا انشاءاللہ. فدا آپ نے لکھ لیا ہے نا فدا؟ ہاں یہ تیز ہے، یہ کر لے گا. اور فدا کا دماغ بھی کمپیوٹر ہے، وہ کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. کیوں فدا بھائی؟ جو شعر و شاعری بندہ جی بھائی کیا بولا؟ میں وہ کسٹمر کو ہینڈل کر رہا تھا، کیا بولا؟ جو آپ نے رزلٹ دیا ہے؟ ہاں جی آپ نے لکھ لیا. لالا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح. ہیلو، آواز نہیں آ رہی یار. جی رزلٹ مجھے زبانی یاد ہے، آپ پوچھ سکتے ہو کس حلقے کے بارے میں. ہاں ایک منٹ میں لکھ لیتا ہوں. اس میں اسلام آباد کی 3 سیٹیں شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل کرو پی ٹی آئی کے ساتھ. زبردست. فدا سن لیا آپ نے؟ جی وہ بھی ایڈ کر لیا. لالا دیکھو، آپ نے پورے پنجاب کا سیٹیں نکالی تھی، KPK کی نکالی ہے، سندھ کی نکالی ہے، تو پھر تو اسلام آباد کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے پورے پنجاب کی نکالی ہے. اسلام آباد کی سیپریٹ ہے، وہ سیپریٹ ہے نا یار. ٹھیک اچھا یہ وہ بھی وفاقی حلقہ ہے نا. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا سیناریو تھا لالا، اگر پی ٹی آئی الیکشن یہ کمپنی ان کو نہیں دیتی، کوئی بڑا سا دھاندلا کر لیتی ہیں، ڈبے بگا لیتی ہیں یا فیک ریزلٹ اناؤنس کر لیتی ہیں الیکشن ختم ہونے سے پہلے، تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں رد عمل کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ 2 سیپریٹ کوسچن ہے کہ عوام کیا کرے گی اور کرنا کیا چاہیے عوام کو. عوام کو تو بہت پہلے کچھ کرنا چاہیے تھا. اس بحث میں کیا ہم جائیں گے روز. عوام کو نکال دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں، لیکن الیکشن کے ڈے پر عوام کریں گے، سب کچھ کریں گے. اسی لیے یہ نہیں کر سکتے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. چلو ویسے ان کے لالا پلان تھوڑی خطرناک ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کو انسٹا پہ بتا دیں گے کہ یہ کچھ اور کام بھی کرنے جا رہے ہیں کمپنی. تو اللہ خیر کرے. جان لینے کی لالا یہ ہر طرف جا سکتے ہیں، جان بھی لیں گے، آپ کو لالچ بھی دیں گے. لالا دیکھو، جیسے آپ نے کیلکولیشن کر کے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے تقریباً 10 گھنٹوں کی بروڈ میں یہ آپ نے لاسٹ میں بات کی جب ہمارے ساتھی سب تتر بتر ہو گئے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں ان کا تو 24 آور کا یہی کام ہے